السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ تیسرے پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی راہ میں شب و روز ہر طرح سے خرچ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور پھر سود کی حرمت نازل فرمائی ہے، اس کے نقصانات بیان فرمائے ہیں، اور یہاں تک اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مسلمان ہو کر اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پھر سود کی حرمت کے بعد اللہ نے تنگ دست قرض دار کے بارے میں مہلت دینے یا معاف کرنے کو بہت زیادہ سراہا ہے، اور پھر آخرت کی فکر دلائی ہے تاکہ سودی کاروبار چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اس رکوع کی جو آخری آیت ہے، اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے، جو امام المفسرین ہیں، کہ قرآن کریم کی سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت یہی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ جو لوگ اپنے مال رات دن
کبھی چھپا کر کبھی علل اعلان خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ انہیں آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کہیں وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ وہ کہتے تھے کہ سود اور تجارت تو دونوں یکساں ہے، حالانکہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس کے پاس اس کے پروردگار کی جانب سے یہ نصیحت آ جائے اور وہ سودی کاروبار سے رک جائے تو پہلے جو ہوا سو ہوا، اس کا معاملہ اللہ کی جانب ہے۔ لیکن جو اس نصیحت کو سننے کے بعد بھی سودی کاروبار کرتا رہے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ ہر ناشکر گنہگار کو ناپسند کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کیے، زکوٰۃ ادا کیے، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے یہاں محفوظ ہے، اور وہاں آخرت میں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سودی کاروبار کا پیسہ باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو۔ اور اگر تم نے سودی کاروبار چھوڑا نہیں تو پھر یاد رکھو تمہارے خلاف اللہ اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ ہاں اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں تمہارا اصل مال مل جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو، غریب ہو، تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو، اور اگر معاف کر دو اس کا قرض تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہو تو۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ محترم بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے اونچے درجے کے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد پوری کائنات میں تمام مسلمانوں میں سب سے افضل درجے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا خرچ کیا تھا، اتنا خرچ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں، اپنی بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، یہ اعلان فرمایا تھا کہ دیکھو جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے
میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں چکا نہیں سکا ہوں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر خرچ کیا کرتے تھے، ایسی اللہ کی راہ میں بھی خوب خرچ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے عجیب و غریب انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 10,000 درہم دن میں خرچ کیے، 10,000 درہم رات میں خرچ کیے، 10,000 درہم چپکے سے کسی کو دیا، کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور 10,000 درہم اعلان کر کے خرچ کیے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عمل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال رات دن کبھی چھپا کر کبھی اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں، ان کے اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں، اور آخرت میں نہ وہ غمگین ہوں گے نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا۔ یہ اس رکوع کی پہلی آیت ہے۔ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایک دو نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں، علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے اس آیت میں خرچ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایسے ایسے ہیرے جواہرات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد سے رکوع کے اخیر تک اللہ پاک نے سود کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حنفی مسلک کے مطابق ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں، جیسے گیہوں گیہوں، چاول چاول، باجری باجری، ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں اور وہ ناپ کر یا تول کر بیچی جانے والی ہو، ایسی چیزوں میں کمی زیادتی سود ہے۔ 1 کلو گیہوں دے کر 2 کلو گیہوں لینا سود ہے، 1 کلو چاول دے کر 2 کلو چاول لینا سود ہے، 1 کلو کھجور دے کر 2 کلو کھجور لینا سود ہے۔ یہ حنفی مسلک کے مطابق سود کی تعریف ہے۔ ہاں، گیہوں کو چاول کے بدلے میں اگر بیچ رہے ہو تو جنس بدل گئی، گیہوں الگ چیز ہے، چاول الگ چیز ہے۔ تو 1 کلو گیہوں دے کر 2 کلو چاول یا 1 کلو چاول دے کر 2 کلو گیہوں لینا جائز ہے، لیکن ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں تو زیادتی اور کمی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو وزن کر کے بھی نہیں بیچتے ہیں اور ناپ کر بھی نہیں بیچتے ہیں، اگر ایسی کوئی چیز ہو تو اس میں کمی زیادتی جائز ہے۔ جیسے انڈا ہے، انڈا تو گن کر بیچتے ہیں نا، اس کو وزن کر کے تھوڑی بیچتے ہیں، اس کو ایسے پیمانے میں ناپ کر تھوڑی بیچتے ہیں، گن کے بیچتے ہیں۔ تو 1 انڈا دے کر 2 انڈا لے سکتے ہیں، 1 گورانی انڈا دے دو اور 2 فارم کا انڈا لے لو، جائز ہے۔ اب گورانی انڈے کا تذکرہ آیا ہے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میری آواز بیٹھی بیٹھی ہے 2-3 ہفتے سے،
پہلے ہفتے میں میری آواز بہت زیادہ بیٹھی تھی. جمعہ کی نماز پڑھ کے میں گھر گیا تو ایک صاحب خیر، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، گاورانی انڈا کئی عدد لے کر آئے. میں نے کہا اس کے پیسے کتنے ہیں؟ کہا نہیں، اب میری طرف سے ہدیہ ہے. اللہ کے بندے عجیب عجیب طرز سے ہدیہ تحفہ دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شان کے مطابق انہیں دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو یہ قانون ہے سود کا حنفی مسلک کے مطابق. ایک جانور دے کر دو جانور لے سکتے ہیں. جانور کھڑا جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کو ناپ کر تھوڑی بیچتے ہیں، وزن کر کے تھوڑی بیچتے ہیں، اس کو تو ویسے ہی بیچتے ہیں. تو اس میں بھی کمی زیادتی جائز ہے. ہاں اگر کہیں ایسی چیزوں کو ناپ کر بیچا جاتا ہو یا تول کر بیچا جاتا ہو تو پھر کمی زیادتی نہیں ہوگی. سونا چاندی، سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا کمی زیادتی کے ساتھ سود ہے. چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا خریدنا کمی زیادتی کے ساتھ سود ہے. ہاں چاندی اور سونا دونوں جنس بدل گئی، چاندی الگ ہے، سونا الگ ہے. تو چاندی دے کر سونا لینا، سونا دے کر چاندی لینا، اس میں کمی زیادتی جائز. سود کے تعلق سے آج کل چاندی اور سونے کا بیپار تو نہیں ہوتا ہے، نوٹوں کا بیپار ہوتا ہے. تو ایک ہی ملک کی اگر کرنسی ہے، جیسے ہمارے انڈیا کی کرنسی، تو 100 روپے دے کر 110 120 نہیں لے سکتے، 200 نہیں لے سکتے. 1 لاکھ دے کر 1,10,000 1,20,000 2 لاکھ 3 لاکھ نہیں لے سکتے. ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو گھر بنانے کے لیے، کسی اور ضرورت کے لیے بینک سے قرض لیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے بینک سے قرض لوگے تو اس کا سود دینا پڑے گا، چاہے 1% ہی کیوں نہ ہو، 2% ہی کیوں نہ ہو. آپ نے بینک سے مثال کے طور پر 1 لاکھ قرض لیا ہے اور آپ کو 1,10,000 دینا پڑ رہا ہے تو سود ہے. اس طرح قرض نہیں لے سکتے. اگر مان لو کسی نے آپ کو 1 لاکھ قرض دیا اور 90,000 ہی اس نے واپس لیا، 10,000 معاف کر دیا تو جائز ہے. کسی نے آپ کو 1 لاکھ قرض دیا اور 90,000 ہی اس نے واپس لیے، 10,000 معاف کر دیے تو یہ جائز. لیکن بڑھا کر لوگے تو جائز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اور یہ سنت ہے کہ جب آپ کسی کا حق ادا کرتے تھے تو بڑھا کر دیتے تھے. ایک شخص نے آپ کو اونٹ دیا تھا، اونٹ، اس کی عمر 2 سال 3 سال جو بھی تھی. اب وہ مانگنے کے لیے آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ اس کا 2 سال 3 سال کا جو اونٹ تھا اس کو دے دو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تلاش کیا تو اس عمر کا اونٹ نہیں ملا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بڑی عمر کا اونٹ ہی دے دو، حق ادا کرنے میں زیادتی سے ادا کرنے والا افضل ہے، بہتر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی کسی کا حق دیتے تھے تو زیادہ دیتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک اونٹ خریدا تھا، مخصوص درہم، متعین درہم کے بدلے میں. مدینہ منورہ آ کر وہ پیسے آپ نے دلوا دیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو اتنے درہم جو
میں نے طے کیا تھا دے دو، لیکن کچھ بڑھا کر دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑھا کر حضور کے حکم کے مطابق دے دیا۔ تو اگر کوئی اس طرح بڑھا کر دیتا لیتا ہے تو یہ ایک سخاوت کی شکل ہے، فیاضی کی شکل ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن اگر ہم لے رہے ہیں 1,00,000 اور دینا پڑ رہا ہے 1,20,000، 1,10,000، 1,05,000، 1,00,000 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ سود ہو جائے گا۔ اس سود کے تعلق سے قرآن کریم کے اس مبارک رکوع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، کھانے سے مراد صرف سود کھانا ہی نہیں ہے بلکہ سودی مال کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ سود کے مال سے کپڑا بنا کر پہننا، سود کے مال سے گاڑی لے کر استعمال کرنا، سود کے مال سے زمین لینا، سود کے مال سے گھر بنانا، سب اس میں داخل ہے۔ صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے۔ کھانا چونکہ انسان کے بہت اہم مقاصد میں سے ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبر میں جب اٹھیں گے تو ان کی حالت انتہائی وحشتناک ہوگی۔ ایسے وہ دہشت اور وحشت کے شکار ہوں گے، مبتلا ہوں گے کہ جیسے کسی شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، باولا کر دیا ہو، خبتی کر دیا ہو۔ قبروں سے اٹھنے کے وقت اپنے اپنے عمل کی حیثیت سے کیفیت ہوگی۔ اگر نیک عمل کرنے والے قبر سے اٹھیں گے تو انتہائی اطمینان سکون کے ساتھ اٹھیں گے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے بار بار ارشاد فرمایا نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں یہ بھی نیک عمل ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ نیک عمل کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے، ایک دم سکون سے ہوں گے۔ لیکن سود کھانے والے کا حال قبر سے اٹھتے وقت انتہائی خطرناک صورتحال میں ہوگا کہ وہ ایک دم مخبوط الحواس ہوگا، جیسے شیطان نے اس کو چھو کر بے وقوف اور خبتی بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سود حرام ہے، اور تجارت، بیع و شراء، خرید و فروخت جو عام حالات میں ہوتی ہے وہ جائز، وہ حلال ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں ایسے ہوں گے، غیر مسلموں میں تو تقریباً سب ہوتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سودی قرض لے لے کر خوب ترقی کر رہے ہیں، شاپنگ سینٹر پر شاپنگ سینٹر بنا رہے ہیں، بنگلہ بنا رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، سودی قرض لے کر کاروبار بڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی کیوں نہ کریں، دیکھو وہ کتنا بڑھ رہا ہے، دیکھو اس کا کاروبار کتنا بڑھ گیا، سود لے کر اس نے سب کچھ کیا ہے، ہم کیوں نہ کریں۔ تو ان کی دیکھی دیکھا وہ سود لینا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے غفلت کا پردہ چاک کیا ہے، حقیقت سمجھائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سود کو اللہ مٹا دیتا ہے، سود کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، چاہے وہ مسلمان سود لینے والا ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ مسلمان سود دینے والا ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ یاد رکھنا قرآن کریم کی یہ مبارک آیت ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے سود کی بنیاد پر قرض لے لیا،
سمجھے کہ ہم کو مل گیا اب ہم آگے بڑھیں گے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی مولوی گنج کے ایک شخص نے مجھ سے کہا دھولیا کے ایک ممتاز سیٹ کے بارے میں کہ وہ پاور لوم خریدنے کے لیے گئے تھے اس علاقے میں جہاں پاور لوم سستا ملتا ہے، کلکتہ۔ اب وہ خوب پاور لوم خرید لیے۔ انہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ میرے پاس پیسے ہے نہیں، میں نے زیادہ خرید لیا ہے تو کچھ لمٹ میں خریدنا چاہیے، خرید رہے ہیں۔ اب جب پیسے دینے کی باری آئی تو 4 لاکھ ان کو مزید دینا تھا، تو ساتھیوں سے کہنے لگے دیکھو یار میں اپنی کریڈٹ پر بینک سے 4 لاکھ یہاں سے سود لے لیتا ہوں اور یہ پیسے دے کر میں پورے پاور لوم خرید لوں گا۔ ساتھیوں نے منع کیا کہ سیٹ ایسا مت کرو، جتنا اپنا پیسہ ہے آپ کے پاس اتنا ہی کاروبار بڑھاؤ، اس سے زیادہ مت بڑھاؤ، پاور لوم اتنا ہی لو جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے۔ لیکن وہ مانے نہیں، ارے 4 لاکھ کی کیا بات ہے، گھر پہنچ کے ایک جھونکے میں دے دوں گا۔ ان کا لڑکا میرے پاس آ کر کہتا ہے مولانا پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہمارے پاس روپیے میں صرف 10 پیسے باقی ہیں۔ اندازہ لگاؤ تناسب، وہ لڑکا خود کہتا ہے ہمارے پاس صرف روپیے میں 10 پیسے باقی ہیں، باقی سب برباد ہو گیا۔ مکان، دکان، جگہ، سائزنگ، پاور لوم، ساری کی ساری چیزیں بک گئی ہیں، کچھ باقی نہیں رہا، تھوڑا سا پیسہ باقی ہے، صرف 10 پیسہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کان کھول کر سن لو، سود کو اللہ مٹا دیتا ہے، ہر حال میں وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا، اور اللہ صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ غیر مسلم بھی اگر سود لے گا تو آپ گہرائی میں ڈیپ میں جا کر دیکھو، اس کی انکوائری کرو، تحقیق کرو کہ یا تو وہ سود لے کے قرض لے کے بھاگ جائے گا، روپوش ہو جائے گا، قرض لے کر بھاگ جائے گا، دیوالیہ اپنے آپ کو بتا دے گا، مفلس اور قلاش اپنے آپ کو بتا دے گا، یا جیل چلا جائے گا، یا کہے گا لو مجھ کو مار ڈالو، نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ سود کبھی پنپ نہیں سکتا، حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لوگوں کو تو جانے دو، حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لیکن آج دنیا سمجھ نہیں رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نصیحت سود کے بارے میں جس تک پہنچے، اگر وہ نصیحت قبول کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا اصل مال اس کو ملے گا، باقی جو مال اس کا ہے زائد وہ نہیں ملے گا، نہ وہ کسی پر ظلم کرے نہ اس پر ظلم کیا جائے گا۔ سود سے متعلق یہ آیت جب نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کیا دیکھو اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سب سے پہلے میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہترین کاروباری ہیں، ان کا جو سود دوسروں پر باقی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، تو سب سے پہلے چھوڑنے کی ابتدا ہم کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے کاروبار میں سودی پیسہ لوگوں سے بہت زیادہ لینا تھا، بہت زیادہ لینا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ کسی سے نہیں لے سکتے، سب چھوڑ دو، تو سب چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کے پاس یہ نصیحت پہنچے
اور وہ توبہ کر لے تو جو پہلے ہوا سو ہوا، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ لیکن اگر اس نصیحت کو سننے کے بعد بھی کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو پھر یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ جہنم میں ہمیشہ رہنا کافروں کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہاں پر سودی کاروبار کرنے والوں کو جہنم میں ہمیشہ رہنے کے بارے میں جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ تشدیداً کہا ہے، تغلیظاً کہا ہے، اپنی بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے تاکید کے طور پر فرمایا ہے، تاکہ لوگ سود کا کاروبار چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ من ذالک سود کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، پھر وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ باتیں علماء نے یہاں بیان فرمائی ہے، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نصیحت کو سننے کے بعد بھی جو سودی کاروبار نہیں چھوڑے گا وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد اتنی سخت آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جتنا تمہارا باقی ہے لوگوں سے سود کا پیسہ لینا وہ سب چھوڑ دو۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو سب چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہی رہتے ہو، تو پھر کان کھول کر سن لو کہ تمہارے خلاف اللہ اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جس گناہ پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اس کے تباہ و برباد ہونے میں کوئی شک نہیں، تباہ و برباد ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ غریب ہے، بیچارہ دے نہیں پا رہا ہے، تو اس کو مہلت دو، جان دو، اگلے مہینے دے دینا، 4 مہینے بعد دے دینا، 5 مہینے بعد دے دینا، 6 مہینے بعد دے دینا، سال بھر بعد دے دینا، مہلت دو اس کو۔ اور اگر وہ بیچارہ غریب نہیں ادا کر پا رہا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہو، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ قرض معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک سے ایک واقعات ہم کو ملتے ہیں قرض معاف کرنے کے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، شہید ہونے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا مجھ پر قرض ہے، وہ سب تمہارے ذمے ہے، تم کو ادا کرنا ہے، اگر تمہیں کہیں تکلیف ہو تو اللہ سے مدد لے لینا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شہید ہو گئے۔ بیٹے نے جب ان کے قرض کو شمار کیا تو 16 لاکھ ان پر قرض تھا، 16 لاکھ، اور 1 درہم بھی چھوڑ کر گئے نہیں تھے، 1 دینار بھی چھوڑ کر گئے نہیں تھے، روپے پیسہ کچھ نہیں تھا، کچھ زمین تھی، کچھ گھر تھا، تو باپ کا بھی دینے کا ارادہ تھا، بیٹے کا بھی دینے کا ارادہ تھا، جس کا قرض تھا اس کے پاس جا کر پورا حساب کر کے اس کا قرض دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان کی سخاوت حیرت انگیز اور عجیب غریب ہے۔
ان کے بچوں کی سخاوت بھی حیرت انگیز، عجیب و غریب ہے، مثالی ہے۔ تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گئے، کہنے لگے کہ تمہارا بھی میرے ابا پر قرض تھا 4 لاکھ، تو زمین لے لو، 4 لاکھ کے بدلے میں جتنی چاہو لے لو۔ تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی حضرت زبیر ابن عوام کو جو قرض دیا تھا میں معاف کرتا ہوں، میں نہیں لوں گا، میں معاف کرتا ہوں۔ 4 لاکھ اس زمانے میں میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن دینے والے سچے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، لیکن نہیں، معاف کرنے نہیں، ہم کو دینا ہی ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے، یہ زمین ہے، لے لو۔ زمین کا ایک پلاٹ ان کو دے دیے 4 لاکھ کے بدلے میں۔ اس میں برکت اتنی ہوئی معاف کرنے کی نیت کی وجہ سے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے 4 لاکھ کی زمین بیچے ہیں تو وہ 12 لاکھ کی بکی ہے۔ اسی واقعے میں اور بھی بہت سارے قرض خواہ تھے، وہ سب کہتے تھے نہیں ہم نہیں لیں گے، ہم نے معاف کر دیا، ہم نہیں لیں گے، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، بالکل کھلے دل سے کہتے تھے ہم نے معاف کر دیا، ہم نہیں لیں گے۔ ہمارے درمیان بھی اللہ نے ایسے روشن ستارے پیدا کر رکھے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کی۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے جو قرض معاف کر دیتے ہیں، کھلے دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا میں نے جو لوگوں کو قرض دیا ہے، کاروبار ہے ان کا، لوگ آتے ہیں ان کے پاس کام لے کر، وہ کام کر دیتے ہیں، کام کی جو مزدوری ہوتی ہے، جیسے مزدوری مان لو 5000 ہوئی تو دینے والے کہتے ہیں کہ سیٹ ایسا کرو 4 لے لو، 1000 باقی رہیں تو بعد میں دے دیں گے۔ تو ایسے باقی جو قرض تھے وہ تقریباً 1 کروڑ کے برابر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر میرا قرض تھا ایسا کہ 5000 مزدوری ہوئی تو 4000 دے کر 1000 قرض اپنے ذمے کر کے چلے گئے، ان سے کیا مانگے، خود لا کر دے دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے جنازے میں بھی شریک رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کیا کروں، جانے تو میں نے معاف کر دیا۔ 1 کروڑ کے برابر قرض لے کر وفات پا جانے والے مسلمانوں کو صاف دل سے انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ ہمارے اسی محلے میں ایک بہت نیک بزرگ وفات پا گئے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مولوی گنج مسجد کی سیڑھی پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسی مسجد کا حال ہے، یاد رکھنا۔ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے نیک آدمی، اور انتقال کے بعد یہ خواب میں ان کا منظر نظر آیا کہ مولوی گنج مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ خواب دیکھنے والا بے چین ہو گیا، میرے پاس آیا، یہیں پر کھڑے ہو کر بات کیا اس نے، اسی مسجد میں، مولانا دیکھو فلاں صاحب کو میں نے دیکھا ہے، وہ یہاں بھیک مانگ رہے تھے، وہ تو بہت نیک آدمی تھے، پھر یہ کیوں نظر آیا؟ تو میں نے کہا کہ ان کے رشتہ داروں کو کہو کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں۔ اتفاق سے اسی مسجد میں ان کا لڑکا نماز پڑھ کے جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ، دیکھو تمہارے والد وفات پا گئے، تم ان کو کچھ پہنچاتے ہو کہ نہیں؟ صدقہ و خیرات، قرآن کریم کی تلاوت، دعائے مغفرت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ وہ شخص نے کہا مولانا روزانہ میں 15 پارہ پڑھتا ہوں، صرف رمضان میں نہیں، سال بھر روزانہ میں 15 پارہ پڑھتا ہوں اور اپنے والد کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں۔
پھر آخر یہ حالت کیوں؟ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی. میں نے ان کے لڑکے سے پوچھا کیا تمہارے والد نے قرض لیا تھا کسی کا؟ تمہارے والد پر قرض تھا کسی کا؟ تو بولے ہاں قرض تھا. تو پھر وہ ادا کیے؟ بولے نہیں ادا کیے. میں نے کہا کہ دیکھو وہ قرض ادا کر دو، تمہارے والد کو اس کی وجہ سے راحت پہنچے گی، ورنہ تم اگر قرض ادا نہیں کرو گے، تمہارے والد پر قرض باقی رہے گا تو آخرت میں انہیں تکلیف ہوگی. وہ کچھ بولا نہیں، چلا گیا. یہی واقعہ میں نے تفسیر میں ایک محلے میں بیان کیا. تفسیر کر کے میں گھر آ گیا تو ایک سرمایہ دار کا فون آیا، مولانا میں نے نام آج تک نہیں لیا ہے، کسی کے سامنے وہ نیک بزرگ جو یہاں پر خواب میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے تھے، میں نے آج تک ان کا نام نہیں لیا ہے. اس مجلس میں میں نام نہیں لیا تھا، لیکن ایک سرمایہ دار، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کا فون آیا. کہنے لگے مولانا آپ نے جس مقروض کا حال بیان کیا ہے کیا وہ فلاں تھے کیا؟ میں ایک دم چونکا. میں نے کہا ہاں وہی تھے. تم کو کیسے معلوم؟ کہا آپ نے بیان کیا تو میں سوچا کہیں وہی نہ ہو. وہ بزرگ اپنے لڑکے کو لے کر آئے تھے، وہی لڑکا جو 15 پارہ روز پڑھتا تھا. وہ اپنے لڑکے کو لے کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے سیٹھ مجھ کو فوراً ضرورت ہے اس بچے کے کام کے لیے، اتنے 1000 روپے دے دیجئے. میں نے فوراً ان کو دے دیا، کچھ بھی نہیں کہا کب دو گے کیا دو گے، کچھ نہیں کہا، میں نے دے دیا. لے کے چلے گئے. آج تک وہ واپس نہیں لائے، نہ ان کا بیٹا واپس کیا نہ وہ خود واپس کیے، وہ تو وفات پا گئے. تو وہ سرمایہ دار کہنے فون پر مجھ کو کہ مولانا آپ گواہ رہو، میں نے وہ 1000 روپے کا قرض معاف کر دیا. قرض معاف کر دینا بہت بہتر ہے اگر کچھ سوچ بوجھ اور علم ہو. اور پھر اللہ نے اس رکوع میں آخر میں فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، اچھا ہو تو برا ہو تو ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. یہ آخری آیت قرآن کریم کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق کہ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے حضور میں تم پہنچو گے اور پورا تمہارا کیے کرائے کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے اچھا کیا کرایا ہو یا برا کیا کرایا ہو. اللہ پاک دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.